مختصر کہیے گا، کہا یہ جا رہا تھا دنیا نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے جی، وہ بزنس مین ہیں، جنگوں کے حامی نہیں ہیں، اس کے بعد اب ان کا یہ بیان آتا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر رہے ہیں. اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے تین پہلو ہیں. پہلی تو بات یہ کہ آپ کے چینل پہ ہی اور بہت سارے اور چینلز پہ میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو امریکہ کا، اس سے غزہ پٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے تھوڑی سی اور اس میں ترشی آ گئی ہے، لیکن پہلے اس کے تین پہلو پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کا پہلا پہلو تو ہے کہ اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری. 1897 میں جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ایک وطن بنے گا، وطن کے بعد ایک گریٹر اسرائیل بنے گا. تو 1948 میں وطن بن گیا، اس کے بعد گریٹر اسرائیل کی ابھی ساری یہ شاخسانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں ٹرمپ ایک پلیئر ہے چھوٹے سے، اور وہ کیوں ہے وہ بھی میں بتا دوں گا تھوڑے عرصے میں. دوسرا اس کا پہلو ہے قانونی، انٹرنیشنل قانونی پہلو. اور تیسرا اس کا پہلو ہے جو دھونس اور زور زبردستی اور بدماشی والا. تو پہلے ہم کر لیتے ہیں انٹرنیشنل قوانین. انٹرنیشنل قوانین کے مطابق تقریباً 60 کے قریب فلسطین کے بارے میں دیے ہوئے ہیں. اس میں ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے، آپ اندازہ کریں کہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. کوئی ان ریزولوشنز کو نہیں مانتا. اور خاص طور پہ 247 جو کہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ ایکوپائڈ ٹیریٹری 1967 میں جو اسرائیل نے قبضہ کیا تھا اس کو فوراً خالی کرے، لیکن اس پر کوئی بھی نہیں مانتا، کیونکہ انٹرنیشنل قانون یا جو آئی سی سی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے وارنٹ، اس بارے میں بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرا پہلو آ گیا. اور تیسرا پہلو ہے کہ اس کی دھونس، زبردستی اور ساتھ میں بدماشی. اب اس کو میں سادہ الفاظ میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا رہا تھا، اس کو میں ذرا بہتر ٹیکنیکل طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں جو پاورز ہیں اس وقت، وہ پاورز اصل میں کیا ہیں. وہ پاورز جس کے پاس ملٹری مائٹ ہے، وہ پاور جس کے پاس طاقت ہے، وہ پاور جو دوسرے ملک کو زیر بار کر سکتا ہے. تو یہ اس وقت امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، دنیا کے سب سے بڑی ہتھیار اور اوزار ہیں. اور امریکہ نے اپنے بحری بڑے بیڑے بھی دنیا کے تقریباً 80 ممالک میں تو بیسز اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں بحری بیڑے ہمارے ارد گرد ریڈ سی میں، میڈیٹرینین سی میں موجود ہیں. اب آ جاتی ہیں کہ ٹرمپ کی جو آپ نے ابھی اپنی گفتگو سنوائی، جس میں کہ کتنی خوبصورت زمین ہے. اور اس سے پہلے کشنر جو ان کے داماد ہیں، وہ چند برس پہلے کہہ چکے ہیں کہ بڑی اچھی یہ بیچ فرنٹ ہے، اس پر بہت اچھی عمارتیں بن سکتی ہیں. تو یہ ٹپیکل جو ہے وہ ہے ایک بلڈر کا، ایک جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تو یہ بھی تجویز اور پلان جو سامنے آیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر کے اردن اور مصر میں آباد کرنے کا پلان ہے ان کا. آپ کو پتا ہے کہ یہ پلان تو کافی عرصہ پہلے کا پلان ہے، اور صحرائے سینا میں بھی ایک دفعہ یہ بھی پلان سامنے آیا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں بسایا جائے، وہاں پر ان کو بھیج دیا جائے. تو یہ پلان کس حد تک قابل عمل لگتا ہے آپ کو؟ میں قابل عمل کی تو بات کر لیتا ہوں، اور اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جب 554 شہروں کو، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو مسمار کر کے 1948 میں دھکا دے کے تمام فلسطینیوں کو غزہ سے پہلے جو 1967 کی جو ٹوٹل ایریا تھا اس میں تھے، وہاں سے ان کو دھکا دے کے دوبارہ غزہ کی پٹی میں لے کے آئے. غزہ کی پٹی میں ایک اوپن پریزن میں رکھا، سلٹر ہاؤس میں رکھا. اور جب جیسے ہی اکتوبر میں یہ اسرائیل نے چڑھائی کی غزہ پر، تو اس وقت انہوں نے ایجپٹ کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت کہا کہ جی آپ سرائی کی جو جگہ وہ ہیں آپ کے سہارا، اس کو کھولیں تاکہ ہم فلسطینیوں کو وہاں بسا دیں. تو ایجپٹ نے اس وقت بڑی ڈپلومیٹکلی انکار کر دیا. اب کھلا کہہ رہی ہیں کہ ایجپٹ بھی لے اور عمان بھی لے، اور اسی لیے انہوں نے نہ ایجپٹ کی امداد بند کی اور نہ عمان کی امداد بند کی. اب کیونکہ بالکل کھل کر اپنے پتے دکھلا دیے ہیں امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ جی اس وقت ان کو ڈسپلیس کرنا ہے، ہم نے دوسرے ڈاکٹر صاحب ملکوں آپ میں نے پدوں بسانا کی ہے. بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا تو مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل تباہ کر دیں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ ان کے مضمون کیا مقاصد ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں پھر تو نیوکلیئر جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو جائے گا نا، اس لیے کہ پھر رشیا تو خاموش نہیں بیٹھے گا، اور چائنا نے جس نے کہ 20 سال کا معاہدہ کیا ہوا ہے، مختلف معاہدات $400 بلین کے ایران سے، وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا.
तो लिहाजा ये खिता बड़ी एक भौचाल में आ जाएगा, इसलिए कि यस ये मुमकिन है कि इरादतन अगर इन्होंने नहीं किया तो एक्सीडेंटल ये मामला हो सकता है। ईरान पर इन्होंने अगर हमला कर दिया, क्योंकि पहले से नेतन्याहू तो आज से नहीं कई वर्ष से जब से वो ताकत में आए हैं उन्होंने कई मर्तबा इस चीज का इजहार किया है सरेआम भी और दरपर्दा भी कि हम ईरान पर हमला कर देते हैं, और इसमें कुछ हमारे ब्रदर मुल्क भी उस पर राजी हो गए थे। लेकिन उस वक्त अमेरिका उनको रोकता रहा कि नहीं, इससे खिते में भौचाल आ जाएगा। आपको याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी उन्होंने जो सफीर भी हैं उन्होंने बिल्कुल टीवी पर बैठ के कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है। ये बात मंजर आम पर आ गई है कि ईरान ने अपनी इनरिचमेंट तकरीबन 60% से ज्यादा कर ली है। ये बात 3-4 महीने पहले की है, और अब एहतमाल ये है दुनिया को कि उससे ज्यादा इनरिचमेंट न्यूक्लियर की कर ली है, और इनरिचमेंट की वजह से जब चाहें वो हथियार बना लें या शायद बना भी लिया हो। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने एटमी हथियार बना लिए, जो कि अभी इसको मंजर-ए-आम पर लाना बाकी है, तो फिर ये बहुत खतरनाक बात होगी, यानी कि हमला कर देंगे। और क्या खतरनाक बात हो सकती है? इजराइल तो शुरू से ये ख्वाहिश लेके बैठा, सिर्फ ख्वाहिश लेके बैठा हुआ है, कोशिश कर रहा है शुरू से कि किस तरह ईरान पर हमला कर दिया जाए। बिल्कुल जी, आज जब हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुज़श्ता रोज़ की है, वो बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि अमरीकी इंतज़ामिया की एक पॉलिसी भी हमें नज़र आई है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से और गज़ा के हवाले से भी।